جی میں ڈاکٹر ارشد جمال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں بڑے ایک اہم ایشو پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرا پیغام سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، بری بحری فضائیہ زندہ باد۔ آج اب زندہ انسانوں کی طرح سانس لے رہے ہیں تو الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں اور بڑے با کمال قسم کے پاکستانی ہیں۔ ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ مثبت اقدام ہوتی ہے۔ بینگ ایک جرنلسٹ میرا جو کام ہے، جو میری زندگی ہے، جو سروسز ہے، وہ بڑی کامن ہے۔ نہ میں کوئی جذباتی فیصلہ کرتا ہوں، نہ کبھی کسی پر ہم کوئی تنقید کرتے ہیں، نہ کسی پر ہمارا کوئی دوش ہے کہ کسی کو ہم الزام ٹھہراتے ہیں، نہ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں۔ ہمارا کام ہی ہے مثبت صحافت کرنا۔ کچھ روز سے صحافیوں کے خلاف کچھ مہم چلی آ رہی تھی اور اس کے پیچھے کوئی سیاسی انوائرمنٹل پروگرام جاری ہے۔ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہری پور پریس کلب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور ہر آدمی، ہر انسان حیا ہے، بخوبی سمجھتا ہے کہ یہ اس ایشو کے پیچھے جو چینل ہے، جو ماسٹر کی ہے، وہ جس کا مائنڈ چل رہا ہے، جس کی زبان چل رہی ہے، وہ کون ہے۔ ہری پور سے لے کر سعودیہ تک، اور ہری پور سے گھر سے نکالے جانے کے بعد سعودیہ میں جانا اور وہاں پہ جا کے عوامی فلاحی کاموں کی آڑ میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر کے ہری پور اور اسلام آباد راولپنڈی میں انویسٹمنٹ کر کے اور اپنی ایک ساکھ کو جو ہے وہ بنا کے تو ہراساں کرنے کے لیے وہ یہاں پہ ہیں۔ بحضور جناب عزت مآب، یہ لفظ تو بڑا کامن ہے، اس میں تو کوئی انسلٹ نہیں ہے، نہ کوئی توہین ہے، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ کوئی ہم آنچ آنے دیتے ہیں۔ آپ معذب وطن شہری ہیں، ہمارے ہری پور کے باسی۔ خدا کے لیے صحافت کو سیاست نہ سمجھیں، اپنی سیاست تک محدود رہیں، اور اپنی سیاست تک ہی محدود رہیں تو اچھی بات ہے۔ صحافت جو ہے معاشرتی برائیوں کے خلاف لڑنے اور جہاد کرنے کا دوسرا نام ہے۔ کچھ دوستوں نے کچھ اپنے کمنٹس آپ کو دیے ہوں گے، ان کے کمنٹس کے ساتھ میں کچھ 50% ایگری ہو سکتا ہوں اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ مائی ڈیئر، ہری پور پریس کلب میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں، اور ہر خبر کو باریک بینی سے ثبوت کے ساتھ وہ ڈوز کرتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ماں جناب بدولت کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور آپ گمراہ ہو چکے ہیں۔ درخواست بازی سے کوئی کام نہیں چلتا۔ صحافی کا کام ہے، معاشرے کی آنکھ ہے۔ اگر آپ کے بارے میں اچھائی لکھی جائے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ صحافی نے میرے کردار پر بڑی اچھی بات کہی ہے۔ جب آپ کے خلاف کوئی ذرا سی بھی بات آپ کو آئینہ دکھایا جائے تو موصوف برا مان جاتے ہیں۔ میں کسی کی ذات پہ تنقید کرنے نہیں، کسی کا نام نہیں لیا، کسی نجی اسپتال کا بھی نام نہیں لیا۔ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں۔ سیاست صحافیوں کو نہ سکھائیں۔ یہ ملک کا چوتھا بڑا ستون ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ صحافت کا محتاج ہے۔ اس کو اپنی پاپولرٹی اور تشہیر کے لیے، اپنی ایڈورٹائز کے لیے صحافیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ملک کا چوتھا بڑا ستون ہے محترم جناب۔ عدلیہ، میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ اور پاک کے جو اکثری ادارے ہیں وہ اس ملک کے لیے کامن ہے۔ جب وطن عزیز پر کوئی بات آئی تو ہری پور پریس کلب نے سب سے پہلے اپنا رول ادا کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ باقی رہی بات کہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور آپ کی جو ہے دریا میں رہ کر مگرمچھ کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ نے ایک ایسا ادارہ کھولا ہے جہاں پہ اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں،
اور آج اگر آپ کسی اچھے کے ساتھ اچھا کام کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اگر ذرا سی بھی کوئی کوتاہی کی تو ہر انسان کو اپنے احتجاج کا حق حاصل ہے. ہر انسان کو، ہر متاثرہ شخص کو یہ حق حاصل ہے. وہ میڈیا کا دروازہ، ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ پریس کلب کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. جب پریس کلب کے الیکشن ہوئے تو وہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ الیکشن کے دوران بھی کچھ نام نہاد لوگوں نے وہاں پہ آ کے الڑ بازی کی اور توڑ پھوڑ کی اور اوچھم اگتھم کی اور صحافت میں سیاست کو انوالو کیا، جس کی بھی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. کہ آج کا جو میرا موٹو ہے، جو پروگرام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بغیر ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے کوئی خبر ہم ٹیبلے نہیں کرتے. بچہ نومولود تھا، جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے، چاہے وہ کسی جگہ بھی ہوا ہے وہ ہوا ہے. اگر آپ پر اتنی بھی ذرا سی یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے میڈیا کے نمائندوں پر الزام تراشی کرنے کے بجائے وہ لوگ ٹریس کیے جائیں، جو خواتین ٹریس کی جائیں جنہوں نے یہ جو جرم ہے وہ کیا ہے. جرم کیا کروانا اور کیا جانا بھی ایک جرم ہے، اور جس جگہ پہ ہوتا ہے وہ بھی تو ایک پولیس انتظامیہ کے لیے ایک ہے جگہ ہے. مانا کہ آپ کی دسترس سے باہر تھا، مگر ایک پورا ادارہ چلانے کے لیے بہت سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، تفتیش میں ہوتی ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی فرما کر اگر کسی کو آپ ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا جائے. اس میں سب کے سب جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ سب کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. میں آج جس بنیاد پہ یہ کام ہے، 3-4 دن سے میری آبزرویشن تھی اور آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جناب محترم، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں بینگ ایک مسلمان ہونے کی ذریعے اور اپنے علاقے کی. جو کچھ کام آپ کے بہت اچھے بھی یہ ہم سے آتے ہیں، مگر مہربانی کر کے یہ جو ایشو ہے، جو سبجیکٹ آپ نے کھولا ہے، جو آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ بڑے ہیں، نصیحت کریں کہ ایک ادارے کو چلانے کے لیے کسی بھی سسٹم کو اٹیک کرنے کے بجائے اس کے ساتھ افہام و تفہیم اور اس کے ساتھ پازیٹیو رول کے ساتھ چلیں اور بریف کریں کہ یہ کیسے ہوا. آپ کا کام تھا پریس کانفرنس کرنا تھا، صحافیوں کو بلا لیتے، سب کو بلاتے، کہتے یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم نے یہ کیا ہے. بجائے یہ اصلاح کرنے کے بجائے آپ نے اپنی روایتی انداز میں، اور یہ بہت سی یہ اچھی بات نہیں ہے. محترم جناب، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مثبت صحافت کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ہم اپنی جو آواز اٹھاتے ہیں، بالائے طاق رکھتے ہوئے. ہمارا کسی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی ذات اور صفات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. صرف ہمیں صحافت سے جو ہے کیا جائے. ہم پروٹیکشن ایکٹ 121 کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بڑا صاف واضح قانون ہے کہ صحافیوں کی پروٹیکشن جو بل تھا 2021، تو اس کے حوالے سے 21 کے حوالے سے اس میں ہمیں پورا یہ حق حاصل ہے کہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو میڈیا کی خبریں ہوتی ہیں وہ اپنے چینلوں پر، اپنے اخبارات میں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. یہ ایک ایشو تھا، میرے خیال میں اس کو آپ نے خود ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو بڑا طول دیا ہے. اس کو طول دینے کے بجائے آپ بہتر سے بہتر اگر کوئی درمیانہ راستہ نکالتے تو صحافیوں کی آپ کی رہنمائی کرتے اور ان کو بتاتے کہ اصل واقعہ کیا ہے اور ماجرا کیا ہے. جی، میں آخر میں بہت ہی رسپیکٹفلی جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں ہری پور کے شہر کے ہری پور ہزارہ ڈویژن کے جتنے باسی لوگ ہیں، غریب غربا ہے، جو قانون کی انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، تو پریس کلب ہری پور کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. کوئی طاقتور سے طاقتور انسان بھی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا پول کھولیں گے اور اس کو بے نقاب کریں گے. عوام الناس جو پسی ہوئی عوام ہے، جن کے کوئی زمینوں کے جائیدادوں کے مسائل ہیں یا قانونی تقاضوں کا مسائل ہے یا کسی قسم کا کوئی ایشو ہے،
تو ہم جو ہے انشاءاللہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اس چیز کے ہم یہ خبر شائع نہیں کریں گے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یا اسے کوئی قانونی مدد کی ضرورت ہے، تو میڈیا کے، پریس کلب کے اور صحافیوں کے دروازے کھلے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست گزار ہوں کہ پازیٹیو رول کی طرف آئیں، اور اس بات کو، اس سے آنا دونا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ایسے نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، ایک پریس کلب ہے، اور صحافیوں کا وقار ہے، پڑھے لکھے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ تو چند ایک جن کو آپ کہتے ہیں چند ایک صحافیوں نے یہ بگاڑ کیا ہے، تو ہم ان کی ذمہ داری تو نہیں، بلکہ البتہ ہم پازیٹیو رول کی طرف آپ کا خیر مقدم کریں گے، اور مل بیٹھ کر یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کریں۔ درخواستیں معمولی بات ہے، وہ ایسی نہیں ہے، کہتے ہیں غازی سے آگے تھانہ کوئی نہیں ہے تو کوٹ نجیب اللہ سے آگے ڈخانہ کوئی نہیں ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں، پڑھے لکھے لوگ۔ ایک سیاستدان کو صحافت میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور ایک صحافی کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خط و کتابت اور قلم سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی یہ ارشاد فرمایا سورہ قلم میں کہ ظلم دیکھو تو اس کے خلاف بغاوت کرو، ظلم کے خلاف لڑو، جہاد کرو، تاکہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ یہاں پہ سمجھ نہیں آتی ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اس بات پہ آپ جو ہے نا ظالم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مظلوم کا آپ رگڑائی کر دیتے ہیں۔ جہاں ظلم ہوتا ہے نا وہاں پہ مظلوم کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ اگر ایک مسئلہ ہو چکا ہے، اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے ان ملزمان تک پہنچا جائے، ان خواتین تک پہنچا جائے جن کی وجہ سے آج یہ جو معاملہ طول پکڑ رہا ہے۔ بجائے آپ اس چیز طرف جانے کے بجائے، ان ملزمان کو پکڑنے کے بجائے، آپ کے CCTV کیمروں میں جو چیزیں آمنے سامنے آ گئی ہیں تو ان کو ٹریس کرنے کے بجائے آپ صحافیوں کے ساتھ جو ہے الجھنا شروع ہو گئے۔ تو پلیز آئی ول ریکویسٹڈ فار یو، پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جی، انشاءاللہ سے وہ صحافت کرنا جانتے ہیں، ان کو سیاست نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، اور آپ سیاست کریں، آپ کے ساتھ سیاست بہت اچھی لگتی ہے۔ جہاں آپ کی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ آپ نے پاک آرمی کے حق میں جو ریلی نکالی تھی اس کی بھی کوریج ہم نے کی ہے، وہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے آپ کی کوریج کی ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو پلیز مہربانی کر کے صحافیوں کے خلاف جو الفاظ ہیں وہ اپنے ریٹرن بیک ٹو ٹاک، آئی ول اپریشیٹ فار یو۔ امید کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ آپ جو ہے سوچیں، آج ٹھنڈے پانی میں تازہ پانی پی کر یہ سوچیں کہ آپ کو کون لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ جب سے علی پور میں یہ ایشو ہیں تو صحافیوں میں سیاست انوالو ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سیاست کو نہیں مانتے سر، ہم سیاست کو پروموٹ کر سکتے ہیں، سیاست کو ہم آپ کو چار چاند لگا سکتے ہیں، آپ کی سٹیٹمنٹ کو جاری کر سکتے ہیں، مگر ہم صحافت میں سیاست کی مداخلت کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے سنا، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری جو میسج تھا، جو پروگرام تھا، وہ ایک اچھا میسج ہے، اور صحافیوں کے لیے بھی میسج ہے، اور سیاسی لوگوں کے لیے بھی جو ہے میسج ہے۔ اچھے ماحول ہیں ہمارے، اچھے تعلقات ہیں، اچھی ہماری روابط ہے۔ تو کسی پر صحافیوں کی اگر کوئی صحافی کے کوئی غلط ہو گیا ہے، کوئی اس کو بلا کے اس کو سیدھا کرے۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ قابل مذمت ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور میں جناب اعلیٰ حکام سے اور باب اختیار سے یہ ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعے کی آپ اس کی انکوائری کریں اور اس کا GD گروپ بنائیں، تاکہ ایک شفاف انکوائری ہو، اور دودھ اور پانی ہو، تاکہ یہ صحافیوں اور سیاسیوں کے درمیان جو خلا یہ جاری ہے جنگ، یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، اور شہر کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ صرف انڈیا کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے، اور وہ جو BJP ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ ہے۔ آئے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم ملک اور قوم کی ساتھ مل جل کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں، بینگ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، وہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔
اور جو لوگ تفرقے میں پڑھتے ہیں وہ نقصان میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات پہ جو ہے بڑے پازیٹیو رول ادا کریں گے اور میسج کال کریں گے، اور انشاءاللہ جو بات ہو چکی ہے اس کو طول نہ دیا جائے، اس کو فی الفور یہیں پہ سٹاپج کیا جائے اور صحافیوں کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔